اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویلٹیوڈا فیملی، دس از ایک رانا۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رحمان ملک صاحب کی موت کی اصل وجہ کیا ہے؟ جہاں پہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک صاحب کرونا وائرس کی وجہ سے فوت ہوئے، لیکن ہم اگر ملک صاحب کے ریسنٹ کووڈ-19 کے ٹیسٹ دیکھیں وہ تو نیگیٹو تھے، تو آپ کو یہ تفصیل سے بتائیں گے کہ ملک صاحب کی موت کی اصل وجہ کیا تھی۔ اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ رحمان ملک صاحب کی نماز جنازہ کب، کہاں اور کیسے ادا کی جائے گی۔ آگے چل کے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ملک صاحب کس طرح کے مائنڈ سیٹ کے بندے تھے۔ یہ بھی بتائیں گے کہ رحمان ملک صاحب نے اپنے کریئر کا آغاز FIA سے کیا اور پھر کس طرح وہ پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ بنے۔ یہ بھی بتائیں گے کہ وہ پاکستان سے کیوں برطانیہ چلے گئے اور کس طرح بی بی شہید کی گڈ بکس میں آئے، اور بی بی شہید کی وفات کے بعد کس طرح آصف علی زرداری کے ساتھ ان کی دوستی ہوئی۔ یہ بھی بتائیں گے کہ رحمان ملک کس طرح نون لیگ اور PPP کے درمیان دوستی قائم کرواتے تھے۔ یہ بھی بتائیں گے کہ 2014 میں PIA کا واقعہ کیا تھا۔ لیکن ریکویسٹ ہے ان ساتھیوں سے جو چینل پہ نئے ہیں وہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر لیں۔ اچھا جی، آپ کو سب سے پہلے یہ بتا دیتے ہیں کہ ملک صاحب کی وفات کی اصل وجہ کیا تھی۔ دیکھیں، جنوری کے اندر ملک صاحب کو کرونا وائرس ہوا اور وہ اسلام آباد کے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں گئے۔ ان کو وہاں پہ ایڈمٹ کر لیا گیا کیونکہ ان کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ چکی ہوئی تھی۔ ایج فیکٹر بھی تھا، 70 سال عمر تھی رحمان ملک صاحب کی۔ ان کو ICU میں رکھا گیا۔ وہ جب وہاں پہ ICU میں تھے تو ڈے بائی ڈے روز ان کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی تھی، بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ 1 فروری کو ان کو وینٹیلیٹر پہ شفٹ کیا گیا اور اس کی وجہ کرونا وائرس ہی تھی۔ ان دا مین وائل جب ان کا کرونا وائرس کا دوبارہ ٹیسٹ کیا گیا وہ نیگیٹو آیا، لیکن ہوا کچھ اس طرح کہ جب پہلے کرونا وائرس ہوا تھا وہ ان کو ہٹ کر گیا لنگز پہ، پھیپھڑوں پہ، اور وہ ریکور نہیں تھے کر پا رہے۔ وہ شکایت کرتے آ رہے تھے کہ مجھے سانس لینے میں دقت ہو رہی ہے، مجھے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، لیکن اب ڈاکٹرز بے بس تھے کیونکہ 70 ایئرز ایج تھی ملک صاحب کی، اور جو وائرس ہے وہ پھیپھڑوں پہ ہٹ کر گیا ہوا تھا۔ آل دو بعد میں تو نیگیٹو آ گیا تھا، تو کاز آف ڈیتھ جو ہے وہ پھیپھڑوں کا ڈیمیج ہونا، پھیپھڑوں کا کولیپس ہونا تھا۔ یہ بہت تکلیف دہ خبر ہے پورے پاکستان کے لیے، تمام پاکستانیوں کے لیے، وہ دنیا میں جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے پاکستان کو سرو کیا ہوا ہے ایز وزیر داخلہ۔ FIA میں بھی انہوں نے کام کیا ہوا ہے اور وہ بڑے زیرک آدمی تھے، دور اندیش آدمی تھے، اور وہ مفاہمت کی سیاست پہ یقین رکھتے تھے۔ کہیں پہ بھی کوئی پھڈا ہوتا تھا وہ فوراً پہنچتے تھے اور ان کی صلح صفائی کرواتے تھے۔ اب آپ کو ہم تھوڑا سا یہ بتا دیتے ہیں کہ نماز جنازہ کب اور کہاں اور کیسے ادا کی جائے گی۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ آپ جان لیجئے کہ ان کی موت کی، ان کی فوتگی کی خبر کی جو تصدیق ہے وہ ان کے اسپوکس پرسن، ان کے ترجمان ریاض علی توری صاحب کی طرف سے آئی تھی، اور اس کے بعد ملک صاحب کے بھانجے وقاص ملک صاحب میڈیا پہ آئے اور انہوں نے بتایا کہ ملک صاحب کی جو نماز جنازہ ہے وہ اسلام آباد کے سیکٹر 8 کی مسجد میں دوپہر 2:30 پہ ادا کی جائے گی۔ اب آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ ملک صاحب کا سیاسی کریئر کیا تھا۔ ملک صاحب نے 1973 میں یونیورسٹی آف کراچی سے ماسٹرز کی ڈگری سٹیٹس میں حاصل کی۔ اسی یونیورسٹی سے، یعنی کہ یونیورسٹی آف کراچی سے 2012 میں ان کو اعزازی طور پہ PhD کی ڈگری دی گئی۔ 2008 سے 2013 تک ملک صاحب پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ بنے۔ یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے یہ سفر انہوں نے طے کیا۔ فوتگی کے حوالے سے آپ کو میسیجز بتا دیتے ہیں کہ کس کس نے کیا کیا پیغام دیا ہے۔ آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ملک ہارڈ ورکنگ اور قابل تعریف وزیر داخلہ تھے۔ مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ محنتی تھے اور ان کی جتنی تعریف کی جائے ایز وزیر داخلہ وہ کم ہے۔ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ملک کی جو انہوں نے خدمت کی ہے وہ کبھی بھی ہم بھلا نہیں سکتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ PPP کی جو قیادت ہے اور ورکرز وہ ملک صاحب کی فیملی کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں۔ یہ بہت اچھا جیسے دیا ہے آصف علی زرداری صاحب نے کہ وہ پارٹی کے ہیڈ ہیں، اور رحمان ملک جو ان کی پارٹی کے ایک ورکر تھے ان کی وفات پہ انہوں نے ان کی خدمات کو آن کیا۔ یہ ایک انہوں نے اچھا جیسچر دیا ہے اور ہمیں تعریف کرنی چاہیے۔ اچھا جی، اس کے بعد شیخ رشید احمد صاحب نے بھی دکھ کا اظہار کیا ملک صاحب کی وفات پہ۔ گورنر چوئی سرور صاحب نے ملک صاحب کے درجات بلند کرنے کے لیے دعا فرمائی۔ احسن اقبال صاحب نے مرحوم کے لواحقین کے لیے صبر کی دعا فرمائی۔ اب آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ ملک صاحب جب وزیر داخلہ تھے تو وہ بہت ایکٹیو تھے۔ ملک میں کہیں پہ بھی کوئی رولا پڑتا تھا کسی بھی قسم کا، چاہے وہ دہشت گردی کے حوالے سے ہو یا
اتحادیوں کے ساتھ پھڈا ہو، MQM ناراض ہو جائے یا مسلم لیگ نواز ناراض ہو جائے، کوئی بھی اتحادی ناراض ہو جائے تو ملک صاحب جو ہیں وہ سپر مین کی طرح پہنچتے تھے اور ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی تھی کہ یہ سب کو راضی کر لیتے تھے۔ مہران بیس پہ جب حملہ ہوا تھا تمام پاکستانی ہل کے رہ گئے تھے، ملک صاحب فوراً پہنچے اور فرنٹ لائن پہ جا کے جوانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اس سے ایک اچھا میسج آتا ہے کہ ہماری جو فوجی اور جو سیاسی قیادت ہے وہ سیم پیج پہ ہے، تو ملک صاحب آگے آگے رہتے تھے۔ اس کے ساتھ آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ میثاق جمہوریت جب ہوا تھا جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز میں ہوا تھا، اس میں رحمان ملک صاحب نے بہت کلیدی کردار ادا کیا تھا اور ملک صاحب بے نظیر بھٹو کے بھی قریب تھے۔ ہوا یہ تھا کہ ملک صاحب نے اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا جی FIA سے، اور اس کے بعد یہ چلے گئے تھے برطانیہ، یہ وہاں جا کے شفٹ ہو گئے تھے۔ برطانیہ میں یہ بے نظیر بھٹو شہید کے بہت زیادہ قریب آ گئے، اور بے نظیر بھٹو کے جب یہ قریب آئے تو انہوں نے ملک صاحب نے مخدوم امین فہیم صاحب جو کہ بی شہید کی بہت زیادہ گڈ بکس میں تھے، بہت زیادہ قریب تھے، ان کے ایڈوائزر کے طور پہ وہ رول پلے کرتے تھے، ملک صاحب نے وہ والا کردار لے لیا اور بی شہید سے امین فہیم صاحب کو دور کر دیا۔ بی شہید کا ملک صاحب کے اوپر بہت زیادہ ٹرسٹ بن گیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ UK میں بیٹھ کے ملک صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کیا اور عملی طور پہ سیاست میں قدم رکھا۔ اور اس کے بعد آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ جب یہ FIA میں تھے ملک صاحب تو 1995 میں یوسف ریمزی کیس بہت زیادہ فیمس تھا، انہوں نے اس کو اریسٹ کروانے میں بہت زیادہ وائٹل رول پلے کیا تھا۔ 2004 سے لے کے 2007 تک یہ بی شہید کے چیف سیکیورٹی آفیسر بھی رہے ہیں۔ یہ بہت اہم پوسٹ تھی کہ بی شہید کے چیف سیکیورٹی آفیسر کے طور پہ انہوں نے کام کیا ہوا ہے۔ بی شہید کے بعد یہ آصف علی زرداری کے ساتھ کنیکٹ ہوئے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو مقام ان کو بی شہید کے ساتھ ملا اٹیچ ہو کے، اس سے بڑھ کے آصف علی زرداری صاحب کی گڈ بکس میں یہ آگے، اور پھر آصف علی زرداری صاحب نے بھی ان کو نوازنا شروع کیا، یعنی کہ بی شہید بھی اندھا اعتبار کرتی تھی رحمان ملک صاحب پہ، اور آصف علی زرداری صاحب کے بھی یہ رائٹ ہینڈ تھے رحمان ملک صاحب۔ اب آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ ان کی سینٹ کی جو سیٹ ہے وہ کیسے گئی۔ یہ بھی بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں کہ یہ سینیٹر تھے اور پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ ان کی سینٹ کی سیٹ ان سے چھن گئی۔ ملک صاحب ڈوئل نیشنل تھے، ان کے پاس 2 نیشنلٹیز تھیں۔ عدالت میں کیس چلا اور وہ فیصلہ ان کے خلاف آیا ڈوئل نیشنلٹی کے اوپر، تو پھر ملک صاحب نے اپنی سیٹ چھوڑ دی، سینٹ کی جو ان کی سیٹ تھی تو انہوں نے اس سے استعفیٰ دے دیا۔ 2014 سپتمبر میں PIA کا ایک واقعہ ہوا جو کہ بہت زیادہ فیمس ہوا۔ اس میں کچھ اس طرح کا سین کریٹ ہو گیا کہ PIA کے طیارے نے اڑان بھرنی تھی لیکن وہ کھڑا رہا، وقت گزرتا گیا، آدھا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے سے بھی زیادہ ٹائم ہو گیا، لیکن جو جہاز ہے وہ اڑ نہیں تھا رہا۔ پیسنجرز جو تھے، مسافر، اپنا چیخنے لگے کہ کیا سین ہے کہ جہاز کیوں نہیں اڑ رہا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ ملک صاحب وہاں پہ پہنچے، اور جب مسافروں کو یہ پتہ چلا کہ ملک صاحب کی وجہ سے جہاز نہیں ٹیک آف ہوا ابھی تک، تو وہ چیخنے لگ گئے اور ڈائلاگ ہوا، بات چیت ہوئی ملک صاحب کے ساتھ مسافروں کی، اور ملک صاحب نے کنونس کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ملک صاحب جو MQM ہو، مسلم لیگ نواز ہو اور کوئی اتحادی ہو، ان کو وہ چٹکی میں منا لیتے تھے، مسافروں کو منانے میں ناکام رہے، اور مسافر جو تھے وہ بضد تھے کہ ملک صاحب اس جہاز میں نہیں بیٹھ سکیں گے، اور فائنلی ملک صاحب نے بھی یہی فیصلہ کیا، وہ اس جہاز میں نہیں بیٹھے اور وہ جہاز ملک صاحب کے بغیر اڑان بھر گیا۔ تو یہ ساری کہانی تھی ملک صاحب کے حوالے سے، جس میں ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ ان کی فوت کی اصل وجہ کیا تھی، نماز جنازہ کب، کہاں اور کیسے ہوگا، اور ان کا سیاسی کریئر آپ کو بتایا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔